امت پر جب صدقات اور زکوٰۃ ضروری قرار دیے تو فرمایا تم نے 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، وہ بھی سال گزرنے کے بعد۔ اور کسی شخص کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں سارا مال دینا چاہتا ہوں، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا میں سارا دے دینا چاہتا ہوں، تو فرمایا چوتھا حصہ دے اگر بہت شوق آیا ہے تو، ایسا نہ ہو تیرے بچے بعد میں دوسروں کے ہاتھوں کی طرف دیکھیں۔ لوگوں کو حضور نے اتنا پابند کیا، لیکن جب اپنی ذات کی باری آئی تو کنز المال میں موجود ہے کہ ایک صحابی نے آ کے کوئی سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی چیز چاہیے، تو کریم فرمانے لگے اس وقت تو بظاہر میرے پاس موجود نہیں، ذرا لطف لیجئے گا بات کا۔ حضور فرمانے لگے فلاں دکاندار کے پاس جا اور میرے نام پہ ادھار لے لے، یعنی میرے نام پہ ادھار لے لے۔ وہ کہتے ہیں نا میرے ابا جی کا کھاتا چلتا ہے وہاں، تو میں چیزیں لے لیتا ہوں، فرمایا میرے نام پہ تو ادھار لے لے، پیسے میں دے دوں گا۔ حضرت عمر بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہمیں اس کا مکلف تو نہیں کرتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہے تو دے دو ورنہ پابندی نہیں۔ قرض اٹھا کے کسی کی مدد کرنا اللہ تو اس کا پابند نہیں کرتا۔ حضرت عمر نے جب حضور کو یہ کہا تو سرکار نے یہ بات ناپسند کی، پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا۔ ایک انصاری قریب بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے حضور آپ بانٹیے، عرش کا مالک آپ کو بڑا ہی عطا کرے گا۔ حضور ان کی بات سے راضی ہوئے، اور پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے بھی اسی چیز کا ہی حکم دیا گیا ہے۔ قرض اٹھا کر بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔ احساسات جب اس حد تک ہم نے پتہ کیا سمجھ لیا ہے کہ میرے ذمے میرے بچوں کے اخراجات ہیں، میرے بہن بھائیوں کے ہیں، اس کے علاوہ میری گلی میں، میرے محلے میں، میرے دوستوں میں، میرے رشتہ داروں میں کوئی بچہ کتنا بھی لائق ہو، پڑھے نہ پڑھے مجھے غرض نہیں، اسکول جائے نہ جائے مجھے غرض نہیں، کوئی اس کا کسی قسم کا بھی مستقبل بنے نہ بنے مجھے کیا لگے۔ اور بڑے شاپنگ مال سے جب لوگ شاپنگ کر کے باہر نکلتے ہیں اور پھر دروازے پر وہ باہر آتے ہیں جب، تو ان کی کار کے گرد جب چھوٹے چھوٹے لوگ، چھوٹے چھوٹے بچے خیرات مانگنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، تو پھر وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں نوٹ کھلا ہوا ملے 5-10 کا، تو وہ ہم اس کو تھمائیں گے اور کہیں گے کہ دیکھا میں نے کتنی سخاوت کی، اور وہ بھی اگر ہو تو، ورنہ جھڑک کے گزر جائیں گے۔ وہ احساسات جو آپ کے اپنے بچے کے لیے، وہ جذبات جو آپ نے اپنے سینے میں اپنے بیٹے کے لیے چھپائے ہوئے ہیں، آپ تو رحمت للعالمین نبی کے ماننے والے ہیں، آپ کس طرح ایک دائرے میں اپنے آپ کو بند کر کے بیٹھ گئے اور دوسروں کے بارے میں آپ نے وہ بات کی نہیں، وہ ذوق پیدا ہی نہیں کیا۔ بڑے درد سے کہتا ہوں، جب ہم کسی کے بچے کا عیب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک دفعہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ بات میرے بچے کی ہوتی تو میں یوں ہی بیان کرتا، یہی لہجہ ہوتا میرا اس بات کو گفتگو کرنے کا جو میں کسی کے بارے میں اپنے گھر میں کر رہا ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ معاذ اللہ اس کے ابے نے حلال نہیں کما کے کھلایا اور اس کی اماں نے تربیت ٹھیک نہیں کی، تو یہ لوگ اس طرح کے، یہ کیا انداز میں اپنے گھر میں اختیار کرتا ہوں؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو کہا ہے مومن ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ کئی دفعہ میرا بچہ لائق نہیں ہوتا پر میری بہن کا لائق ہوتا ہے، لیکن میرے پاس وسائل ہیں اس کے پاس نہیں ہے، کیوں نہیں میں اسے اپنا بچہ سمجھ لیتا؟ کیوں نہیں میں کہتا کہ چلو میں اپنی کچھ چیزیں وہاں صرف کر دوں اور وہی آگے نکل جائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کیا ہے؟ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی ہیں، چھوٹی سی بڑی پیاری، نام ہے ام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کے پاس نہ کہیں سے کچھ کپڑے آئے، چادریں آئیں، بڑے پیارے کپڑے تھے، حضور نے صحابہ میں بانٹے۔ ان میں ایک شال تھی، چادر تھی، اس پہ خوبصورت رنگوں کی کڑھائی ہوئی تھی۔ تو وہ چادر جب نکلی تو لوگوں کو بڑی بھلی لگی، تو حضور نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے میں کسے دوں گا؟ تو صحابہ چپ کر گئے،
بھائی ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ محبوب کی چاہت کیا ہے؟ حضور نے تجسس بڑھانے کے لیے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے، میں کسے دوں گا؟ لوگ خاموش ہو گئے تو فرمایا جاؤ کوئی ام خالد کو بلا کے لاؤ۔ ان کے نہ والد وہاں موجود تھے، نہ چچا موجود تھے، نہ خاندان کا کوئی لوگ موجود تھا۔ فرمایا اس بچی کو بلا کے لاؤ۔ بچی بڑی پیاری تھی، اکثر آتی تھی تو حضور کی پشت پر نہ مہر نبوت تھی، تو اس کے ساتھ کھیلتی تھیں، تو ان کے والد منع کرتے تھے یہ کیا کرتی ہے؟ تو حضور فرماتے تھے آپ چپ کریں، بچی جو کرتی ہے اسے کرنے دیں، اسے بلا کے لاؤ اس بچی کو۔ ان کے والد کو لوگوں نے جا کے کہا تیری بیٹی کو حضور یاد کر رہے ہیں، تو اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا کے حضور کے پاس لائے۔ حضور وہ چادر گھر بھی بیچ سکتے تھے، پر حضور نے نا وہ بچی کو چادر اڑائی اور کہا ہاذا ثنا یا ام خالد ہاذا ثنا، کہا ام خالد دیکھو پیاری کتنی لگ رہی ہے بیٹا، اور تجھ پر جچ بھی کتنی رہی ہے، سونی کتنی لگ رہی ہے، اور تمہیں پیاری بڑی لگ رہی ہے۔ حضور نے وہ تحفہ دیا۔ پھر ایک موقع پر ایک اور تحفہ حضرت ام خالد کو دیا، اور وہ تحفہ دے کے حضور فرمانے لگے بیٹا اسے پہننا اور پھر پہننا اور پھر پہننا اور بار بار پہننا، اللہ تمہیں لمبی عمر دے، اسے پہن کے پرانا کرنا۔ حضرت ام خالد صحابیات میں سب سے بعد میں ان کا انتقال ہوا ہے، 90 سال کے قریب عمر ہو گئی تھی، پر کہتی تھی میں نے مدینے والے کا تحفہ آج بھی سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات اگر حضرت حسنین کے لیے ہے، اگر اپنے عظیم عالی شان عظمتوں شانوں والے نواسوں کے لیے ہے، تو حضور صحابہ سے ہی پیار نہیں کرتے تھے، صحابہ کی اولادوں سے بھی پیار کرتے تھے، ان کی اولادوں تک حضور کی محبت کا یہ رنگ جاتا تھا۔ ہم چونکہ ترجیحی بنیادوں پر خیر خواہی نہیں کرتے، کبھی کوئی آ گئی نیکی تو کر لی، وہ بھئی سارے کپڑے اپنے گھر میں بانٹنے ہیں، جو ملے گا اسے پلٹ کے اپنے گھر ہی پھینکنا ہے، کسی کا کوئی حق ہی نہ رہے ہماری دولت پر، کسی کا کوئی حق ہی نہ رہے ہماری خیر خواہی پر، پلٹ پلٹ کر۔ وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ عجیب زمانہ آ گیا نا، پیر صاحب کے گھر میں پیدا ہونے والا پیر ہے، دوسرا ہو سکتا لیڈر کا بیٹا ہی لیڈر ہے، دوسرا ہو سکتا سیاستدان کا بیٹا ہی، اور بھئی یہ کس نے پابندی لگا دی ہے کہ یہ کہیں اور نہیں جا سکتی؟ اور سب جگہ اللہ ماشاءاللہ، دینی لوگوں میں بھی، دنیاوی لوگوں میں بھی، سیاسی لوگوں میں بھی، سب جگہ ہر جگہ یہی ہے کہ اس کے بعد اس کا بیٹا ہی آئے گا۔ کوئی چیز باہر جانی نہیں چاہیے، جانے نہ پائے، ہر چیز گھر کے اندر رکھو۔ آپ نیکی کا جذبہ پیدا کریں۔ ہم نہ تھوڑا سا دوسروں سے ممتاز بن جاتے ہیں، کوئی بندہ کو نیکی کر لے تو اسے بھی بخار چڑھ جاتا ہے کہ میں نے کی تو ہے نا۔ کوئی بندہ تھوڑا سا عالم ہو جائے تو وہ کہتا ہے کہ میری ساری عزت کرو، تمہیں نہیں پتا کہ میں تھوڑا پڑھا ہوں۔ میری طرح کے بندے بڑی جلدی وہ اوپر اٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ افسر کا ہے، اسی طرح کا معاملہ مالدار آدمی کا ہے، خود اپنا اعزاز بنا لیتے ہیں۔ رسول پاک کی یہ شان ہے کہ اللہ نے انہیں نبیوں کا امام بنایا ہے، اور بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ حضور روٹین میں تو بیٹھتے تھے، جمعے کا خطبہ دینے کے لیے تو منبر پہ آتے تھے، پر باقی صحابہ کے اندر مل جل کے بیٹھتے تھے، مل جل کے۔ ایک جہاد تھا، صحابہ کہتے ہیں واپس آ رہے تھے تو رستے میں رکے، کھانا کھانے کا ارادہ بنا، تو ظاہر ہے کھانے ہوٹلوں سے ملتے نہیں تھے، پکانے ہی پڑتے تھے، تو کھانے کی تیاری ہونے لگی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم گوشت صاف کرتے ہیں، گوشت بناتے ہیں، کچھ نے کہا کہ برتن میں صاف کر کے اہتمام کرتا ہوں، کسی نے کہا کہ میں بعد میں بانٹنے کا تقسیم کرنے کی ڈیوٹی لیتا ہوں۔ سب ڈیوٹیاں لے رہے تھے تو حضور بھی بولے، فرمایا تم نے اپنے اپنے ذمے کام لے لیے ہیں، میں اس طرح کروں گا لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤں گا تاکہ آگ جلا کے روٹی پکائی جا سکے۔ صحابہ کہنے لگے فدا کا روحی و قلبی، سونیا دل بھی قربان، جان بھی قربان، فدا کا ابی و امی، ماں بھی قربان، باپ بھی قربان، ہم جو حاضر ہیں یہ کام کرنے کے لیے۔ تو حضور نے فرمایا میں تم سے ممتاز نہیں ہونا چاہتا، مل جل کے رہنا چاہتا ہوں تمہارے بیچ۔ آپ جب لوگوں کے بیچ وقت گزارتے ہیں تو تبھی تو ان کے دکھ سکھ کا آپ کو پتہ چلتا ہے، اور جب آپ اپنا لیول ہائی کر کے اوپر اٹھ جاتے ہیں تو پھر آپ کو کیسے